بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، گزشتہ درس میں نے قرآن کریم سے مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر آیات تلاوت کیں اور یہ بتایا کہ حاضر ناظر کا معنی کیا ہے۔ یہ قطعی معنی نہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی جسمانی طور پر ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ کلیتاً روحانی مسئلہ ہے اور مختلف علماء کی عبارات سے حوالہ جات سے میں نے اس کی حقیقت آپ کے سامنے عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر ماننے والوں کو مشرک قرار دینا اور اس مسئلے کو شرک اور عقیدہ توحید کے خلاف دینا، اس کے اندر بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں ابتداءً چند آیات وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور جن سے استدلال کیا جاتا ہے ان کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو اس پر شبہات سوالات وارد کیے جاتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو یہ کیوں، ایسا کیوں نہیں ہے اور کیوں ہے، وہ جو کیوں ہے وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اس عقیدہ حاضر ناظر کو شرک کہنے والے اور عقیدہ توحید کے خلاف کہنے والے جب قرآن کریم کی آیات اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں تو وہ مختلف آیات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک دو آیتیں جو پیش کی جاتی ہیں جو اپنے مفہوم سے ہٹ کر ہیں اور ان کا وہ مطلب بھی نہیں ہے، ان آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں جن آیات کا وہ مطلب لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یونس کی آیت 61 ہے کہ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، کہ تم کوئی ایسا عمل نہیں کرتے اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم موجود ہوتے ہیں، ہم حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ہی دوسری آیت یہ تلاوت کی جاتی ہے، یہ صرف میں اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شہید آیا ہے وہ ساری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور اپنے استدلال کو پختہ کرنے کے لیے ان آیات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، بے شک اللہ شہید ہے، حاضر و ناظر ہے، ہر چیز کے اوپر وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، ان آیات کو پیش کرنے کے بعد شرک کا فتویٰ لگانے کا اور مشرک مسلمانوں کو کہنے کا جو ذوق ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہنا یہ آپ کی شان کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ جیسا میں نے گزشتہ درس میں اس بات پر بات ختم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو یرا، شیطان کے بارے میں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان انہو یراکم ہوا و قبیلہ، وہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، وہ کھانے کے اندر مسٹیک کرتا ہے، وہ شیطان کراتا ہے، دوسری جگہ شیطان اس سے کراتا ہے، تیسری جگہ شیطان کراتا ہے، جہاں بھی کچھ غلط کام ہو رہا ہے شیطان اس کو دیکھتا ہے، ان کو وائنڈ اپ کرتا ہے، اس میں اپنا تصرف کرتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں شیطان کے لیے ہوں تو یہ جائز ہیں، اگر حبیب خدا کے لیے یہ چیزیں ہوں تو وہ شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ تو پہلے میں ایک دو ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں جن سے استدلال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ان شبہات کی طرف آتا ہوں۔
بہت سی آیات کی میں نے پچھلی بار تلاوت کی جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی امت کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے خواہ ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اسی طرح اسی مضمون کی آیت سورہ النساء کی 41 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ان کی گواہی دینے والے بلائیں گے، اور پھر کیا ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سارے گواہوں کے اوپر تمہاری گواہی لائیں گے۔ یعنی پہلے انبیاء جو پہلے ہیں ان سے پوچھا جائے گا تم اپنا پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ ان کے اوپر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ اے میرے حبیب تو بتا کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے پہنچایا تھا۔ وہ گواہی اس لیے لی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ ان کی امتیں انکار کریں گی کہ یہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے وہ ان کے اوپر دلائی جائے گی۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور حاضر کا معنی کہ سارے امت کے اعمال کو وہ مشاہدہ فرماتے ہیں، اس معنی میں وہ ہم ان کی بارگاہ میں جب ہیں تو وہ حاضر ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ناظر ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت 83 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس کتاب کو یعنی قرآن کو جو سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نازل کی گئی، تو کیا ہوتا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ ترا اعینہم، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اب ترا اعینہم کہ تو ان کو دیکھتا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کی بیک گراؤنڈ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حبشہ کا بادشاہ اباسینیہ کا جب اس کے سامنے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ حبشی بادشاہ جو تھا اس نے قرآن کو سنا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترا اعینہم، تو ان کو دیکھتا ہے۔ کن کو؟ جب جو بھی قرآن سنے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو ان کو دیکھتا ہے۔ اب مشرق و مغرب میں جو بھی قرآن سن کر روتا ہے، جو بھی قرآن سننے والا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں وہ حضور کے پاس حاضر ہوتا ہے، جب حضور کو اس کو دیکھتے ہیں تو حضور اس کے اوپر ناظر ہوتے ہیں۔ یہ معنی ہے حاضر اور ناظر کا۔ جنگ موتا کے بارے میں سب مسلمان اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور جو کچھ وہاں کو ہو رہا تھا، جو شہید ہو رہا تھا، جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، جو کچھ معاملہ ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب خبر دے رہے تھے۔ تو گویا حضور یہاں بیٹھ کر وہاں حاضر تھے، وہاں ناظر تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو مجازاً معجزتاً حضور کا حاضر ناظر ہونا مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح حضور کا حاضر ناظر ہونا نہیں مانا جاتا۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ سب مسلمان اس صورت کو جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد حادث سے کم و بیش 2 ماہ پہلے 55 ڈیز یا 60 ڈیز پہلے ابرہ بادشاہ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آیا، نعوذ باللہ۔ اس نے آ کر حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں لشکروں کو کس طرح تباہ کیا، ان کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی حضور تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے۔
وہ تو اپنی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ کے شکم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو نے نہ دیکھا، تو معنی یہ نکلا کہ حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو دنیا میں ہو رہا تھا اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے، اس کے گواہ تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدن، ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا، بس تم ہر بات کے گواہ ہو۔ وہ جو ہاتھیوں کے ساتھ ہوا اس کے بھی گواہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو بھی تم نے دیکھا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہاں تو نے نہ دیکھا، یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ طرح سے جو تم لوگ نکال لیتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو نے نہ دیکھا، اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے سنا نہیں، تم کو لوگوں نے بتایا نہیں، یا تم نے آثار سے نہیں دیکھا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی رؤیت کی حضور کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا حضور کی رؤیت کی بات ہو رہی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پیچھے کرنے کے لیے، عدم علم ثابت کرنے کے لیے، حضور کے حاضر ناظر ہونے کے خلاف ان کی جو غیرت ہے جب وہ اوپر اٹھتی ہے، وہ جو جذبہ جس کو وہ غیرت ایمانی کہتے ہیں اور دوسروں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو نعوذ باللہ پھر وہ قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ذرا سنیے اور دیکھیے کہ حضور کے علم کے بارے میں کیسے کیسے تان کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے کہا تارا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو مشرکوں کے بارے میں یہ بھی یوں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر، سورہ 6 اور سورہ انعام آیت بھی 6 ہے اور سورت بھی 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ مکننا فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ان کو ایسا جو طاقت تھی وہ زمین کے اندر دی کہ ایسی طاقت تو تم کو بھی نہیں دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان کے اوپر ہم نے ہوائیں بھیجی، اللہ اکبر، جن کے بڑے پاؤں جمگے تھے ان کے اوپر ہوائیں بھیجی، می برسایا اور ان کو تباہ کر دیا، ان کے ذریعے سے، می کے ذریعے سے تباہ کر دیا، ہواؤں کے ذریعے سے پہلی امتوں کو تباہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرما رہا ہے الم یروا کما اہلکنا، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ان کو کیسے تباہ کر دیا۔ تو وہ اہل علم، خوارج اہل علم ہمیں کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو الم تری کیف، اللہ حضور کو فرمایا تو نے نہ دیکھا، ہاتھی والوں سے کیا ہوا، حالانکہ یہی لفظ تو اللہ مشرکوں کے لیے بھی فرما رہا ہے۔ تو کیا مشرک بھی حاضر ناظر ہو گئے؟ مشرک بھی ان عاد و سمود جو قومیں ہیں ان کو وہ دیکھ رہے تھے، ان کو وہ ملاحظہ کر رہے تھے، ان کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ اگر الم تری سے حضور کو حاضر ناظر ماننا ہے تو الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، مکے کا ایک ایک مشرک حاضر ناظر بن جائے گا، اللہ اکبر۔ تو یہ استدلال کیا جاتا ہے اس کے اوپر، مگر وہ اس سے اگلی آیت کی تلاوت نہیں کرتے تاکہ جس میں فرق واضح اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ دیکھیے اگلی آیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مشرکو تم نہیں دیکھتے، تم نے دیکھا نہیں، کیسے نہیں دیکھا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اکڑے ہوئے تکبر کر رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، دیکھو یہ ان کے اجڑے ہوئے مکان ہیں، یہ ان کے جہاں وہ رہتے تھے یہ برباد ہوئی جگہ ہیں، یہ کیسے اجڑے ہوئے مکان ہیں اور جو کبھی ان کے بعد آباد نہیں ہوئے۔ اب جب کافروں سے کہا گیا تھا نا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تم نے ان کو نہیں دیکھا، تو دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ قوم و سمود کی بستیوں سے روز سفر کر کے گزرتے تھے، ان کے اجڑے ہوئے مکانوں کو دیکھتے تھے۔ جب ان کو دیکھنے کا کہا جاتا ہے تو اجڑے ہوئے مکانوں کی طرف اشارہ تھا، اور جب مصطفیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے تو اس وقت رؤیت روحانی کی طرف اشارہ ہے کہ الم تری کیف، حضور کو الم تری جب کہا جاتا ہے دیکھنے کا تو اس وقت اللہ رب العزت ان کے دیکھنے کی بات فرماتا ہے، کہ جیسے بہت سے مقامات پر
بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترا کا جب لفظ کیا تو وہ دیکھنا وہاں مراد ہے، جس کی ایک آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہاں اجڑے ہوئے مکانوں کی بات نہیں ہے، یہاں رؤیت بصری آنکھوں سے دیکھنے کی بات اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ 2-3 آیتیں تھیں جو پچھلی بار پڑھنے سے رہ گئیں، آج میں نے ان کی تلاوت کر دی۔ ویسے پچھلی بار میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگلے درس میں صرف شبہات کا ذکر کروں گا، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ ان آیات کی بھی میں تلاوت کر دوں جو پچھلی بار رہ گئی تھیں۔ اب آئیے شبہات کی طرف، تاکہ اصل پروگرام ازالہ شبہات جو ہے وہ اس کی بھی بات ہو جائے کہ شبہ اور اس کا ازالہ۔ میں 3 آیتیں تلاوت کرتا ہوں جو شبہ کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور لوگوں کو شبہ ہوتا ہے۔ ان آیات کا میں نے ایک لفظ کے اندر پچھلی گفتگو میں بھی ایکسپلین کر دی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی نے اگلا پروگرام نہ دیکھا جن کے اندر اس سے تفصیلی بات ہوگی تو کم از کم اس لفظ سے وہ ان آیات کا مطلب سمجھ لے۔ سورہ آل عمران، خوارج علماء نے ان آیات کو مسئلہ حاضر ناظر کے خلاف کتابوں میں، انٹرنیٹ میں، ٹی وی چینلوں میں بیان کرتے ہیں اور طلباء کو بتاتے ہیں، رٹاتے ہیں۔ جو قاعدہ پڑھنے والے، حفظ قرآن والے ہیں نا، جو ان کو آیتیں رٹائی جاتی ہیں نا، بتوں والی آیات جو بتوں کے حق میں، جنات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان میں یہ آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، سورہ آل عمران آیت 44۔ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ علم غیب کے اوپر میں نے پچھلے سے پچھلے درس میں کہہ دیا تھا کہ وہ آخری درس ہے، لیکن یہاں ایک بات انباء الغیب سے مجھے یاد آ گئی تو میں بات کہہ دوں، پھر میں وہ پورا جو شبہ ہے اس کو میں دوبارہ بیان کروں گا۔ کہا جاتا ہے جی کہ جو چیز غیب ہو وہ تو غیب ہی ہوتی ہے، اور جب وہ ظاہر ہو جائے تو پھر تو وہ غیب ہی نہیں رہتی، جب وہ ظاہر ہو جائے تو غیب ہی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گزشتہ امتوں کی خبروں کو پھر بھی غیب فرما رہا ہے۔ اگر ظاہر ہونے کے بعد وہ غیب نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ ذالک من انباء الغیب کیوں فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں؟ اب تو اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہا ہے تو پھر تو وہ غیب نہیں رہنی چاہیے، پھر بھی اللہ اس کو غیب فرما رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ظاہر ہو، کسی کے علم میں ہو، اس کو غیب نہیں کہا جاتا، تو پھر پورے قرآن میں جب بار بار اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اگر جاننے کے بعد غیب نہیں رہتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر عالم الغیب کا لفظ سرے سے جائز ہی نہیں رہتا، پھر تو اس کو عالم الغیب ہی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے تو سارے سامنے ہیں۔ پھر خوارج علماء کی عقل ٹکانے آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب اور ہے جو تم نہیں سمجھے۔ ہم فرماتے ہیں حضور ارشاد فرمائیے، تو وہ ارشاد ہوتا ہے کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے سامنے ہو اور دوسرے کو سامنے نہ ہو تو وہ غیب دوسرے کے لیے ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے نا عالم الغیب، تو فرماتا ہے کہ جو تم نہیں دیکھ رہے، جو تمہارے لیے غیب ہے، وہ میرے سامنے ہے، تو تب جا کر اللہ تعالیٰ کا اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب بنتی ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ظاہر ہو گیا، اللہ نے ظاہر فرمایا، تو پھر بھی اس کے اوپر غیب کا اطلاق ہوگا، کیونکہ باقی امت کے لیے تو ابھی وہ مخفی ہے نا، اس لیے حضور کے لیے اس کے اوپر غیب کا اطلاق ہوگا۔ یعنی خوارج کہتے ہیں جب حضور کو بتا دیا پھر ان کو کیوں کہا جائے گا کہ غیب جانتے ہیں، پھر تو ان کو پتہ چل گیا، اللہ کو جیسے پتہ ہے حضور کو پتہ ہو تو پھر بھی علم غیب کا اس کے اوپر اطلاق جائز ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز آنکھوں کے سامنے دیکھ لی جائے وہ غیب نہیں ہوتی۔ اب یہ جو حضرت مریم کا قصہ آگے بیان ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ تو کروڑوں لوگوں نے اس وقت اپنی آنکھوں سے، لاکھوں ہزاروں نے دیکھا تھا۔ اگر ایک کے دیکھنے سے وہ غیب نہیں رہتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس قصے کو ذالک من انباء الغیب کیوں فرما رہا ہے؟ وہ اس لیے فرما رہا ہے کہ وہ ان کے لیے غیب نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے غیب ہے، ان کے لیے غیب ہے۔ تو اعتبار کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کلام کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات وہ انباء الغیب کے حساب سے مجھے یاد آ گئی تو میں نے وہ بتا دی۔ اب میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں
شبہ ڈالنے والے اور جن کو خود شبہ ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ تیری طرف غیب کی خبریں ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں کہ ان کی کفالت کون کرے گا، جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو لے کر مسجد اقصیٰ کے اندر لے گئیں کہ یہ چڑھاوا ہے اللہ کے نام کا، تو وہاں جو لوگ تھے ان میں سے کسی ایک نے ان کی کفالت کرنی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پین جو ہیں جن سے وہ تورات لکھتے تھے ان کو پانی کے اندر ڈالتے ہیں، جن کا پین اوپر آ جائے بہہ جائے وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور جب وہ لوگ جو اس وقت اپنی کلمے اس وقت ڈال رہے تھے، اور جب وہ لوگ اپنی کلمے قرے کے ذریعے ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون اس کی کفالت کرے گا، تو تم ان کے پاس نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم، تم ان کے پاس نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے نا کہ کون کفالت کرے گا قلم ڈالنے سے پہلے، اس وقت بھی تم ان کے پاس نہیں تھے۔ تو یہاں سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ تو اس وقت وہاں نہیں تھا، تو معنی یہ نکلا کہ آپ حاضر ناظر نہیں۔ اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو حضرت مریم کے اس قضیے کے وقت جب ان کی کفالت کا تھا کہ ان کا متکفل کون ہوگا، کون کفالت کرنے والا ہوگا، تو اس وقت حضور کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تو لہٰذا وہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ ایک یہ آیت۔ دوسری سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ سورہ قصص کی آیت 46 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے کہ جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی کہ طور کے کنارے تھے کہ تو اب اس کے پروردگار نے ان کو آواز دی کہ تو اپنے رب کی رحمت کی طرف آ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ تھے وہ یوں آتا ہے، وہ ذرا زیادہ آیت اس کے اندر زیادہ محبت سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَرَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آواز دی کہ تو پہاڑ کے کنارے آ جا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، تاکہ ہم تم سے سرگوشیاں کریں، راز و نیاز کی باتیں کریں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ تیسری وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا کہ تم طور کی غربی جانب آ جاؤ، تو تم اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں نہیں تھے اور تم وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ آیتیں پیش کرنے کے بعد ان سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات تمام دنیا کے خوارج علماء سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے جس حساب سے وہ کہتے ہیں، جو بات چل رہی ویسے تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں وہ تشریف فرما تھے وہاں سے الگ کوہ طور کی جانب کیوں بلایا تھا؟ کیا اللہ وہاں ان سے کلام نہیں فرما سکتا تھا؟ وہاں اللہ حاضر ناظر نہیں تھا؟ جب وہاں اللہ حاضر تھا تو اللہ نے ان کو الگ کیوں بلایا تھا؟ وہ الگ اس لیے بلایا تھا، اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، مگر اس میں حکمت یہ تھی کہ وہاں لوگ تھے، یہاں سرگوشیاں راز و نیاز کی بات کرنی تھی، تو کیا راز و نیاز کی الگ باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا۔ حضور علیہ السلام ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے جب آپ ہر جگہ آئیں تو آپ دوسرے مقام پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اس آیت کے اندر اس بات کا جواب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آیت
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا آپ کی امت کے لیے بھی ہو سکتی ہے یا ان یہود کے لیے ہو سکتی ہے جو یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور آپ سے وہ پوچھ رہے تھے. سبحان اللہ، بڑی کمال کی بات ہے جو مفسرین نے یہاں بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری طور والی باتیں، اور عیسائی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے تھے، جب حضرت مریم کے سارا قصہ اور جب حضرت موسیٰ کا سارا قصہ ان کے سامنے بیان فرما دیا، تو بیان فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم جانتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ابھی کا معنی اسی وقت نہیں، یعنی اس زمانے میں، اور پیدا ہونے کے بعد یہاں تشریف لے آئے ہیں. یہ مریم کے قصے کے وقت تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ جسماً وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے وہ اس جسمانی نظر سے تو اس وقت نہیں دیکھا تھا، مگر یہ سارے قصے تم کو بیان کر رہے ہیں. ارے ظالموں، یہ تو بتاؤ اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ سارے اس وقت کے قصے کس طرح تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اصل میں ان کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جسمانی طور پر تو تمہارے سامنے یہاں ہیں، تو وہاں کے قصے یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں پر؟ تو حضور علیہ السلام کی جسمانی جو نفی ہے وہ کی جا رہی ہے، علم کی اور دیکھنے کی اور روحانیت کی نفی نہیں کی جا رہی. ہاں، حضور علیہ السلام وہاں دیکھ رہے تھے عالم ارواح میں. کیوں کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ تِلْ مَلَائِكَةُ، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب مریم کے معاملے میں یہ بات ہو رہی تھی. اگر وہ روحانی طور پر وہاں موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس وقت یاد کرو؟ یہاں ایک بات کی نفی ہے اور ایک بات کا اقرار ہے. جسمانی طور پہ موجود ہونے کا انکار ہے اور لفظ از کے ساتھ روحانی طور پر وہاں موجود ہونے کا اقرار ہے. یہی بات علامہ ساوی نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہاں، جہتیں ہوتی ہیں کہ کبھی کسی جہت سے بات ہوتی ہے، کبھی کسی جہت سے بات ہوتی ہے. تو یہاں جسمانی طور پہ جسمانی جہت سے بات ہو رہی ہے. آگے وہ ایک مثال دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تھے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ تھا تو کیا جو کافر باہر کھڑے تھے یا جو مکے میں کافر تھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ بھی تھا. ایک مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تو فرعون کے ساتھ فرعون کے پاس جائے تو گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں گا. تو کیا وہ فرعون کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہاں، فرعون کے ساتھ بھی اللہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تھا، غار ثور کے اندر حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کے بھی ساتھ اللہ تھا، باہر والوں کے بھی ساتھ بھی اللہ تھا. مگر وہاں ایک خاص قسم کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ نظر عنایت، نظر رحمت سے، نظر حفاظت سے، وہ جو اس کی کرم نوازی ہے نا، اس کرم نوازی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس کرم نوازی کے ساتھ وہ صرف ہمارے ساتھ ہے. تو معنی یہ ہے کہ جسمانی طور پر تو ان کے ساتھ نہیں، ہاں روحانی طور کی جو بات ہے وہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرو مریم کی کفالت کے بارے میں کیا ہوا. ہاں، اس طریقے سے وہ موجود تھے. ایک مثال یہاں میں سورت قاف کے اندر سے آپ کو دوں. قیامت کے دن ہوگا تو مشرک اپنے معبودوں کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرمائے گا قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، خدا فرمائے گا میرے پاس مت جھگڑو، میں نے پہلے ہی تمہیں وعدہ وعید بھیج دیا تھا، اب تمہیں میرے پاس جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب اللہ فرمائے گا میرے پاس جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا معنی ہوگا کہ ذرا دور جا کر جھگڑ لو، وہاں خدا نہیں ہوگا؟ ہوگا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نظر عنایت، نظر رحمت سے جلوہ گر ہوتی ہے، کسی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نظر غضب سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے لا تختصموا لدیّ، میرے پاس نہ جھگڑو، یہ اللہ تعالیٰ نظر غضب سے فرما رہا ہے کہ دور چلے جاؤ، میرے پاس نہ جھگڑو، حالانکہ اللہ سے تو وہ دور جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس خاص معنی میں جیسے یہاں کہا جا رہا ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کنت بجانب الغربی، اس وقت بھی ایک خاص معنی میں وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہا ہے۔ باقی رہا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی طور پہ ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پہ ہیں۔ اب میں جو پچھلی درس میں بھی وہ میں نے غالباً آیت تلاوت کی تھی، اب میں پھر وہ آیت تلاوت کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت 106، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان قریب ظاہر فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، اور اللہ بھی اس کو جب ظاہر ہوں گے، اللہ تو جانتا ہی ہے، رسول بھی جانے گا، مومن بھی جانیں گے، اور اللہ اظہار کے معنی میں جانے گا۔ اللہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اللہ تو ابتدا سے پتہ ہے، تو اللہ جانے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے جو لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ مسئلہ حاضر ناظر کا معنی کیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا بھی ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ناظر ہوتے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں جو دنیا سے چلے جائیں، ہر ہفتے میں ایک بار ان کے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کے، بچوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ماں باپ کے سامنے، جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ تو بچے دیکھتے ہیں ان اعمال، ماں باپ ان کو دیکھتے ہیں، تو وہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، جو اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اچھے نہ ہو تو وہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اور فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے فرمایا ہے کہ ہمارے اعمال ہر روز حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر اس سند کے اوپر کچھ کہنے کے بعد پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر ہفتے کو، ہر دن تو نہیں، ہر ہفتے والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ ہر ہفتے میں حضور ویو فرماتے ہیں تمام اعمال کا، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جب اعمال حاضر ہوتے ہیں حضور دیکھتے ہیں، اعمال حاضر ہوئے، ہم حاضر ہوئے، حضور نے دیکھا تو وہ ناظر ہوئے۔ اس پر یہاں قصیدہ نونیہ کے اندر حافظ ابن قیم کی ایک میں بات آپ کو بڑی دلچسپ سناتا ہوں۔ انہوں نے یہاں ایک بحث کی ہے اشعار کے اندر، وہ کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، جو دنیا سے ماں باپ چلے جائیں اولاد کے اعمال ماں باپ کے پاس بھی پیش ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس بھی پیش ہوتے ہیں، تو حضور کے پاس بھی پیش ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا فرق رہا، حضور کے پاس بھی پیش ہوئے اور ماں باپ کے، تو یہ تو دونوں کے مرتبہ ایک صاحب میں برابر نظر آنے لگا۔ وہ کہتے ہیں سن لو یہ حدیثیں حسن ہیں، علامہ ابن القیم کہتے ہیں یہ حدیثیں حسن ہیں اعمال پیش ہونے والی، لیکن فرق اتنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جن و انس کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جو دنیا سے ماں باپ چلے جائیں ان کے سامنے صرف ان کی اولاد کے پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے کتاب الروح، حافظ کتاب الروح کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جن و انس کے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ بس یہی معنی ہے حاضر و ناظر کا۔ اگر حافظ ابن قیم کی یہ بات مان لی جائے تو بات ساری ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ایک بڑے فاضل دوست ہیں، وہ ایک بار کراچی میں ایک بڑے خارجی عالم سے گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے اسی مسئلے پر بات ہوئی، تو وہ میرے فاضل دوست نے یہ ان کو ریفرنس دیا کہ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش اعمال ہوتے ہیں، اور حضور ان کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اچھے اعمال کو دیکھ کر، اور اگر جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہوتے ہیں حضور ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو وہ جو کراچی کے ایک بڑے خارجی عالم معروف تھے، وہ کہنے لگے
کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ علامہ ابن قیم نے لکھا، سنو، علامہ ابن القیم کی دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی ان کی وہ ہے جب ابھی وہ حافظ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ سے نہیں ملے تھے، اس وقت ان کے خیالات زیادہ تر صوفیوں والے تھے اور قسم کے تھے، اور جب وہ حافظ ابن تیمیہ کو مل گئے تو پھر ان کے خیال میں تبدیلی آ گئی، پھر وہ مواحد بن گئے، سلفی بن گئے، پھر وہ دوسرے ان کے ذہن میں، ان کا ذہن جو تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ تو یہ جو کتاب الروح ہے یہ حافظ ابن قیم نے علامہ ابن تیمیہ کی ملاقات سے پہلے لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کراچی والے جو فاضل تھے انہوں نے ان کو جواب دیا۔ وہ میرے دوست کہنے لگے، اللہ کے بندو کبھی تو ناخن لیا کرو ہوش کے، تم کہہ رہے ہو کہ کتاب الروح ابن قیم نے ابن تیمیہ کی ملاقات سے پہلے لکھی ہے، حالانکہ جب وہ خوابوں کا بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کتاب الروح کے اندر یہ لکھا ہے کہ میرے شیخ ابن تیمیہ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے سٹوڈنٹوں کو، ان کے جو ماننے شاگرد تھے، ان کو مختلف علمی مسائل جو تھے ان میں مشکلات پیش آتی تھیں۔ تو جب ان کو علمی مسائل میں مشکلات پیش آتی تھیں تو حافظ ابن تیمیہ اس دنیا سے جانے کے بعد خواب میں آتے اور آ کر ان کو وہ مسائل سمجھا جاتے، بتا جاتے، تو ان کو پتہ چل جاتا۔ تو میرے فاضل دوست کہنے لگے، اللہ کے بندو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن قیم کی یہ کتاب علامہ ابن تیمیہ سے ملاقات سے پہلے کی نہیں بلکہ حافظ ابن تیمیہ کی وفات کے بعد کتاب الروح لکھی گئی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ بہت سے احباب کو شاید یہ مسئلہ پیش آئے کہ اگر وہ کتاب الروح کا حوالہ دیتے ہیں تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ کتاب الروح کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا، آپ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ اپنی قبر انور میں ہیں اور جہاں کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ بہت سی باتیں ہیں جو میں نے کہنی ہیں اور ٹائم بہت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ آپ معراج پر تشریف لے گئے، مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ جب پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا۔ یہ بخاری مسلم سب حدیث کی کتابوں میں ہے، اور کم و بیش بی اور سی خوارج میں ان میں سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہاں، جو صرف قرآن کو ایک خوارج ماننے والے ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے، لیکن یوں کہہ لیں کہ میں 2 منٹ کے لیے ایک خوارج کو چھوڑ رہا ہوں، میں صرف بی اور سی سے مخاطب ہوں جو حدیث کو مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، اور وہ دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت حضور علیہ السلام کے پوچھنے پر حضور نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پھر بتایا۔ اس سے پہلے میں یہ ایک بات بتا دوں کہ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے، خوارج اس حدیث سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو وہ جبرائیل سے کیوں پوچھتے؟ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کا اس وقت جو ذہن تھا وہ اس استغراق میں تھے کہ وہ اللہ کے جلووں کو دیکھنے والے تھے، وہ خدا کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ دائیں بائیں کی چیزوں کی طرف تو مصطفیٰ کا اس وقت دھیان ہی نہیں تھا، ان کا دھیان تو صرف خالق کی طرف تھا، مخلوق کو تو وہ چھوڑے ہوئے تھے۔ ہاں، جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا نا ان کو سلام کرو تو حضور کی توجہ واپس پلٹی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ آدم ہے، ورنہ ابھی حضور مسجد اقصیٰ میں تو ان سے مل کر گئے، اتنی جلدی بھول گئے۔ جبریل بھی جانتے تھے کہ آج مصطفیٰ کی توجہ کسی اور طرف ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں دائیں جانب یہ جب دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دائیں جانب مسلمان مومنوں کی روح ہیں اور بائیں جانب ان کی اولاد جو غیر مسلم ان کی روح ہیں، تو جنت والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب والوں کو غمگین ہوتے ہیں، آخر وہ بھی تو ان کی اولاد ہے۔ یہ حدیث اتنی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر یہاں ایک شاندار مسئلہ اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے پہلے آسمان کے اوپر، تو جو جہنمی لوگ ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں، اور جو جنتیوں کی روحیں ہیں وہ کہاں ہیں، اور جہنمیوں کی روحیں کہاں ہیں؟ یہ بات حافظ ابن کثیر نے بھی سورہ ویل للمطففین کی تفسیر میں ذکر کی ہے۔
مومنوں کی روحیں کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، تمام مومنوں کی روحیں علیین میں ہیں۔ تو علیین کیا ہے؟ وہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جہاں سب مومنوں کی روحیں ہیں۔ اور سجین، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ جو جیل ہے نا سجین، جہاں غیر مسلموں کی مرنے کے بعد ہیں روحیں، وہ مقام سجین ہے۔ تو وہ نیچے ہے 7 زمینوں کے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے اوپر تھی مومنوں کی روحیں، 7 زمینوں کے نیچے ہیں کافروں کی روحیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ پہلے مڈل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو 7 آسمانوں کے اوپر ان کی نگاہ چلی جاتی ہے، 7 آسمان ان کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، اور آدم علیہ السلام ان کے اوپر ناظر ہو جاتے ہیں۔ یہ حاضر اور ناظر کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حافظ اسقلانی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ جب وہ اوپر دیکھتے ہیں تو 7 آسمانوں کے اوپر ان کی نگاہ چلی جاتی ہے، اور جب وہ نیچے دیکھتے ہیں تو 7 زمینوں کے نیچے ان کی نگاہ چلی جاتی ہے، وہ ان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں روحیں، حضرت آدم ان کے لیے ناظر ہو جاتے ہیں۔ تو اگلی لفظ میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حافظ اسقلانی کہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد نگاہ تیزی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ 7 آسمانوں کو وہ دیکھ لیتے ہیں، 7 زمینوں کو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں اپنے اہل علم خوارج دوست سے کہتا ہوں جو ابن حجر اسقلانی کا نام لیتے نہیں تھکتے، اسقلانی نے تہذیب میں یہ کہا، تقریب میں یہ کہا، فتح الباری میں یہ کہا، دن رات ان کے گن گانے والوں ذرا یہ تو دیکھو، سن لو اتنی بات اور عظمت مصطفیٰ کے لیے دھیان کر لو کہ اگر آدم دائیں جانب دیکھیں تو 7 آسمانوں کے اوپر نگاہ چلی جاتی ہے، بائیں جانب دیکھیں تو 7 زمینوں کے نیچے نگاہ چلی جاتی ہے۔ تو اگر مصطفیٰ گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو، اگر وہ ادھر دیکھیں تو مشرق والوں کو دیکھ لیتے ہیں، ادھر دیکھیں تو مغرب والوں کو دیکھ لیتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ دائیں جانب دیکھیں تو پورا مشرق ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے، بائیں جانب دیکھیں تو مغرب ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے، بس وہ ان کے اوپر ناظر ہوتے ہیں۔ یہ معنی ہے حاضر اور ناظر کا۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ معنی ہے حاضر و ناظر کا۔ یہی بات علامہ سعیدی صاحب نے لکھی ہے، اور یہی حاضر ناظر کا معنی علامہ سعید اسد نے لکھا ہے، یہی مفتی محمد خان قادری نے لکھا ہے، یہی معنی دیگر علماء جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی عظمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بعد فضول قسم کے سوالات مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے خوارج اٹھاتے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو حاضر ہوتا ہے وہ تو نظر آتا ہے، جو موجود ہے وہ تو نظر آتا ہے، اگر حضور حاضر ہیں تو دکھائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر یہاں موجود ہیں؟ ہم تو کہہ چکے ہیں کہ وہ گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، بس آدم علیہ السلام کی مثال بتا دی، اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مسئلہ ہے کہ جو حاضر ہو، موجود ہو، وہ دکھائی جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، تمہارے اوپر محافظ ہیں کرامن کاتبین، دائیں بائیں جانب والے دونوں فرشتے موجود ہیں ہر بندے کے ساتھ۔ کیا کبھی دیکھے ہیں؟ تو جب کوئی کہے کہ حضور کو دکھا دو تو کہیں یہ حاضر، ملائکہ کو دکھا دو، وہ کہیں گے ملائکہ تو غیب طور پر موجود ہیں، تو مصطفیٰ بھی روحانی طور پر غیب طور پر موجود ہیں۔ جو کوئی فرشتے نہیں نظر آتے تو مصطفیٰ کیسے نظر آ جائیں؟ ہر آنکھ کو تھوڑے مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں تو آپ کو مکے سے مدینے کیوں ہجرت کیوں کی آپ نے؟ اب پھر مکے میں بھی حاضر تھے اور مدینے میں بھی حاضر تھے۔ جسمی طور پر جسمانی ہجرت تھی حضور علیہ السلام کی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہر جگہ ایک جگہ نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی میرے فاضل دوست کی مجھے بار بار بات یاد آتی ہے کہ یہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم مصطفیٰ کو مصطفیٰ نہیں خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانتے ہیں۔ تو جسمانی طور پر جب آپ مکے میں تھے تو جسمانی طور پر آپ مدینے میں نہیں تھے، اس لیے آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب جسمانی طور پر آپ مکے میں تھے تو جسمانی طور پر آپ آسمانوں میں نہیں تھے۔ ہاں، نگاہ مصطفیٰ
جب دل چاہا جب طبیعت چاہی، وہ ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی۔ جیسے آدم علیہ السلام کی نگاہ آتی جاتی تھی نا، اسی طرح مصطفیٰ کی نگاہ بھی آتی جاتی ہے۔ وہ مشاہدہ حضور علیہ السلام کو بھی ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ جو سب سے زیادہ اٹھایا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، وہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایک امام صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ نماز پڑھا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں تو یہ بتائیں کہ اس امام کے پیچھے نماز کیسے ہو گئی جب نبیوں کا امام موجود ہے؟ بی اور سی جو واقعہ معراج کے مسجد اقصیٰ کے قائل ہیں نا، اے تو نہیں ہے، جو بی اور سی قائل ہیں وہ ساتھ یہ بھی لفظ بول دیتے ہیں کہ جو امام الانبیاء ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، بھلا ان کے ہوتے ہوئے تمہارے محلے کا امام کیسے نماز پڑھا دے گا؟ تمہیں خیال آنا چاہیے کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلی تو وہی بات ہے کہ جسمانی طور پر تو موجود نہیں امام کے لیے، تو جسمانی طور پر ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو دوسرا مسئلہ بتاؤں۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث کو متعدد مقامات پر ذکر کیا، امام مسلم نے اس کو کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ دنیا سے تشریف رخصت ہونے لگے، بس جگہ بدلنی سی، یہاں سے وہاں تشریف لے گئے، جگہ بدلنے کی بات تھی، ورنہ وہ پہلے اس عالم کے اعتبار سے زندہ ہیں، اب عالم برزخ کے اعتبار سے زندہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا میری حیاتی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے رخصت ہونا بھی بہتر ہے، وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ پہلے چراغ سین میں جل رہا تھا اور جو بھی گزرتا وہ اس کو دیکھ لیتا۔ ابو بکر صدیق گزرے تو وہ بھی دیکھ لیں، اگر ابو جہل گزرے تو وہ بھی دیکھ لیں۔ اب چراغ اندر چلا گیا ہے، ابو بکر کی نگاہ والا ہو تو دیکھ لے اور ابو جہل کی نگاہ والا ہو تو اس کو وہ نظر نہیں آئے گا، بس اتنا فرق ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ نمازیں پڑھائے۔ بخاری مسلم میں تو نہیں تو دیگری حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائیں۔ تو ان میں سے نمازوں میں اختلاف ہے کہ کتنی نمازیں، لیکن میں 4 کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ مشہور ہے کہ 4 نمازیں خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں ادا فرمائیں۔ مسئلہ حضور یہ ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ اگر امتی امام بنے اور نبی موجود ہو تو نبی کی موجودگی میں امتی امام بن سکتا ہے۔ تو اگر حاضر ناظر تم اس معنی میں ہی کہو جو ہمیں الزام کے طور پہ کہتے ہو، جس کے ہم قائل ہی نہیں ہیں، تو پھر بھی جان لو اگر آقا پیچھے کھڑے ہوں، ابو بکر آگے کھڑے ہوں تو امامت ہو سکتی ہے۔ تو اگر آج حضور کے غلام امام آگے کھڑے ہوں، امتیں پیچھے کھڑے ہوں اور حضور موجود ہوں تو یہ نماز اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے مسجد نبوی میں حضور کی موجودگی میں ہوتی رہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز ادا کی تھی۔ ایک دوسرا مسئلہ اس کے اوپر جو شبہ کیا جاتا ہے اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ بھی ہے اور حاضر ناظر دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے پچھلی بار مسئلہ علم غیب کے اوپر وقت بھی نہیں تھا، اب بھی وہ جو میں نے مسائل سامنے لکھے ہوئے ہیں وہ سارے نظر نہیں آتا کہ میں بیان کر سکوں، بڑی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کتاب الحوض کے اندر۔ اس کا مختصر یہ ہے، میں اس کا چونکہ جن کو میں سمجھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں وہ سب احباب کو اس حدیث کے بارے میں علم ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، تو کچھ لوگ پانی پینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو جب وہ آئیں گے تو ان کو فرشتے ان کا منہ موڑ دیں گے، رخ موڑ دیں گے، دیوار کر دی جائے گی، کھینچ لیں گے کہ یہ یہاں نہیں آ سکتے حوض کوثر کے اوپر پانی پینے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو ملائکہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کی تھیں،
یعنی یہ اسلام سے پھر گئے تھے. یہاں بدعت کا معنی ہے مرتد ہو جانا, آپ کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے, تو اس لیے ان کو پانی یہاں سے نہیں ملے گا. تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو کافر ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا کہ یہ میرے اصحاب ہیں. اس کا مطلب ہے حضور کو کچھ پتہ نہیں, نہ علم ہے نہ اعمال پیش ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سبحان اللہ. اگر علم نہیں, وہ کم از کم عقل کے آندھو اتنی بات تو سوچو کہ یہ واقعہ قیامت کو ہوگا اور اس کی خبر کون دے رہا ہے. اگر علم نہیں تو مصطفیٰ خبر اس کی کیسے دے رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم پہلے تھا, ابھی اعمال ان کے پیش ہونے تھے, یہ واقعہ پیش آنا تھا, تو مصطفیٰ نے پہلے خبر دے دی اور اسی مخبر کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا علم نہیں تھا. اب یہ ارشاد فرمانا کہ ان کو واپس لو, پانی دیں, بات صرف اتنی ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں, کائنات میں سب سے زیادہ وہ نرم دل ہیں. جب وہ ان کو جاتے واپس مڑتے ہوئے دیکھیں گے, کھڑے حوض کوثر پہ تھے, تو رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی. اب وہ بات پیچھے بھول رہ گئی کہ ان کے اعمال کیسے تھے, بس ان کی جب پیاس دیکھی تو مصطفیٰ سے رہا نہ گیا, فرمایا ان کو لے آؤ. وہ تو رحمت للعالمین کی رحمت علمی, وہ تو رحمت تھی, وہ عدم علم تو نہیں تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. پہلے بھی امت کا علم تھا, آج بھی ہے, قیامت تک آپ کے یہاں پیش ہوتا رہے گا. یہ مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر 2 نشستوں میں نے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ آئندہ شرک کے موضوع پر دوسرا مضمون شروع ہوگا. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے, اور نور ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے, اور قبلہ پیر حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے. غالباً ان کا اس آپریشن ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے, اور قبلہ پیر صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں کے اوپر قائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.